والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الواحد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قلیب نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا ربیبۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والی بیٹی، وَأَظُنُّهَا زینب، اور میرا خیال ہے کہ وہ زینب تھی۔ قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدباء والحنتم والمقیر والمزفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دباء کدو کے برتن سے، والحنتم اور سبز رنگ کے برتن سے، والمقیر اور لکڑی کے بنے ہوئے برتن، والمزفت اور تار کول یعنی رنگے ہوئے برتن۔ وقلت لها اخبرینی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن کان، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تھے؟ من مزرع کان، آپ مزر قبیلے سے تھے؟ قالت فممن کان الا من مزرع، آپ نہیں تھے مگر مزر ہی سے۔ کان من ولد النضر بن کنانہ، آپ نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ پیچھے بھی گزری، 4 قسم کے برتنوں سے منع کیا گیا۔ یہ ممانت شروع اسلام کے اندر تھی، بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، اور ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان برتنوں کے اندر نبیذ بنایا کرتے تھے، اور نبیذ جو ہے، نبیذ کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اندر کھجوریں ڈال دینا، پانی کے اندر کشمش میوہ ڈال دینا، پانی کے اندر کوئی ایسی ڈرائی چیز ڈال دینا، اور اس کو تقریباً 24 گھنٹے تک وہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ اور ایسے برتن میں بناتے تھے جس میں مسام نہیں ہوتے تھے، مسام جس کے ذریعے سوراخ کے ذریعے آکسیجن اندر جاتی ہے، ہوا اندر جاتی ہے، اس میں مسام نہیں ہوتے تھے، تو وہ بڑی جلدی سے تیار ہو جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں سے منع اس لیے کیا کہ لوگ اس میں شراب بناتے تھے، اور یہ ایسے سوراخ بند برتن تھے کہ ان کے اندر چیز ایسے دم گھٹتی تھی، ایسی یعنی کہ چیز ابلتی تھی اور بڑی جلدی شراب بن جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا۔ نبیذ اسلام کے اندر جائز ہے، اب بھی جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ استعمال کرتے رہے ہیں، اور نبیذ ایک طاقتور مشروب ہے، لوگ اب اس کو چھوڑ گئے، لیکن اب بھی جو استعمال کرتا ہے اس کو اس کی افادیت کا اندازہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا، یعنی کہ ان کے اندر نبیذ بنانے سے منع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان 4 برتنوں میں شراب بناتے تھے، اور ان کے مسام بالکل بند ہوتے تھے، اور بڑی جلدی سے ان میں شراب بنتی تھی، اس لیے آپ نے ان سے منع کر دیا۔ بعد میں جب لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی، شراب اسلام نے حرام کر دی، اور عرصہ گزر گیا، پھر اس کے بعد آپ نے ان برتنوں کی ممانعت کا حکم بھی ختم کر دیا۔ دبا کدو کا برتن، کدو کا برتن کیا ہوتا تھا؟ آپ کو پتا کہ جو حلوہ کدو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا چھلکا کتنا سخت ہوتا ہے، ایسے اس میں سے وہ اس کا اندر کا جو گودا ہوتا تھا اس کو وہ نکال لیتے تھے، اور وہ پورا ایک پیالہ بن جاتا تھا، اور اگر وہ تھوڑا سا اوپر سے کاٹ کے اور ایسے چھری کے ساتھ اندر سے اس کو بس نکال کے خالی کر دیا جائے تو وہ پوری ایک ہنڈیا بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سبز رنگ کے مٹکے، یہ ایک خاص قسم کا برتن تھا جو اس دور میں بنا کرتا تھا۔ اب تو یہ نہیں، یہ مطلب نہیں کہ آج کا کوئی بھی سبز برتن مراد ہے، بلکہ یہ اس دور میں بننے والا برتن مراد ہے۔ اور اسی طرح لکڑی کا برتن، لکڑی کا برتن بھی وہ عام طور پر یہ کرتے تھے کہ کسی بھی کھجور یا کسی بھی درخت کی جڑ سے وہ جڑ لیتے اور اس کے اندر سے اس کو ایسے کوریت کے اس کا ایک برتن بنا لیتے۔ اور رنگا ہوا برتن، تار کول یعنی کسی بھی چیز سے رنگا ہوا جس کے مسام بند کر دیے گئے، یہ برتن، یعنی یہ 4 قسم کے برتن مراد ہے۔ اس کے بعد زینب، یہ زینب سے مراد زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ زینب سے مراد زینب بنت ام سلمہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، مومنوں کی ماں ہے، اور ام سلمہ کی جو پہلی شادی ہے وہ ابو سلمہ سے ہے، تو یہ زینب ابو سلمہ کی بیٹی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اس نے پرورش پائی،
اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ربیبہ۔ تو یہ بیان کرتی ہے، اس سے راوی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تھے؟ مضر قبیلے سے تھے؟ وہ کہتی ہاں آپ مضر سے تھے۔ مضر سے نہیں سے تو کس سے تھے؟ پھر اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ بات ہم نے کل کے درس میں وضاحت سے بیان کر دی۔ مضر قبیلہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں اوپر جا کر ایک دادے کا نام آتا ہے مضر، اس کی اولاد مضر کہلاتی ہے۔ اور چونکہ یہ قبیلہ اسلام لانے سے پہلے پورے عرب کا ایک معزز قبیلہ بھی تھا اور رساگیر بھی تھا۔ قریش وہ بھی اسی سے ہیں جو کہ پورے عرب میں معزز تھے، اور مضر قبیلے کی پورے عرب کے اندر جو رعب اور ہیبت تھی وہ بھی معروف ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بیننا و بینک، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر ہے، مضر۔ بلکہ اسلام نے جب حرمت والے 4 مہینے بیان کیے، ان میں چوتھے مہینے کا جب ذکر آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے رجب مضرہ، مضر قبیلے کا رجب، کیونکہ مضر قبیلے کے پاس سے جو کوئی بھی گزرتا یہ اس کو معافی نہیں دیتے تھے۔ لیکن رجب کا مہینہ ایسا تھا کہ اس کا مضر بھی احترام کرتے تھے، حرمت کا مہینہ ہے، تو اس کا نام ہی اسی قبیلے کی مناسبت سے پڑ گیا کہ رجب مضر۔ حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی آتا مضر کا رجب۔ جب رجب کا قبیلہ آتا لوگ تجارت کے لیے جاتے، رجب کا قبیلے میں آتے جاتے، کیوں؟ وہ کہتے اس مہینے میں مضر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وگرنہ جب ان کے قریب سے گزرے تو وہ جو چاہیں گے کریں گے تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے تھے، لیکن اس قبیلے کی بھی آگے شاخیں بنی، اس طرح کہ کل کی حدیث میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اسماعیل کی اولاد سے چنا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے مضر، پھر اس میں سے کنانہ، پھر اس میں سے قریش، قریش میں سے ہاشمی، ہاشمی میں سے عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا اسحاق بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی جریر نے عمارہ سے، وہ ابو زرع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تجدون الناس معادن، تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاؤ گے، کان، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، ان میں سے جو جاہلیت کے اندر معزز تھے وہ اسلام میں بھی معزز اور بہتر ہوتے ہیں جب وہ دین کا فہم حاصل کر لیں۔ وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، اور اس معاملے میں سب سے بہترین لوگ تم ان لوگوں کے پاؤ گے جو اس چیز میں کراہیت اور ناپسندیدگی پاتے ہیں۔ وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے 2 چہرے ہوتے ہیں، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، جو اس کے پاس آتا ہے ایک چہرہ لے کر اور اس کے پاس آتا ہے ایک چہرہ لے کر۔ اس حدیث مبارک میں آپ نے ایک ایسی حقیقت بیان کی کہ جس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کان کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو خزائن ہوتے ہیں، اس کو کان کہتے ہیں۔ اب جب ایک کان کھودی جاتی ہے نا تو کانیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض کانیں ہوتی ہیں وہ جواہرات اور قیمتی چیزوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر قیمتی قسم کی معدنیات ہوتی ہیں، اور بعض کانیں ایسی ہوتی ہیں آپ ان کو کھودو گے، ان کو پھاڑو گے تو اس میں سوائے مٹی، ریت، پتھر کے کچھ بھی نہیں نکلے۔ آپ نے فرمایا لوگ کانوں کی طرح، کیا مطلب؟ بعض لوگوں کے اخلاق، ان کے اندر کے نفس اور ان کے معاملات اتنے اچھے ہوتے ہیں جیسے عمدہ قسم کی کار ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو اندر سے کھودو گے باہر دکھنے میں تمہیں پہاڑ ہی دکھائی دیں گے، لیکن جب اندر سے کھودو گے تو تمہیں سوائے ریت مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ الفاظ میرے ہیں، ریت مٹی والے، یعنی مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ تمہیں اندر سے کوئی قیمتی چیز نہیں ملے گی۔ تو گویا آپ نے یہ لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے اچھا چاہتے ہیں، ہر ایک کے لیے درد رکھتے ہیں، انصاف اپنے لیے پرائے کے لیے
اصول اپنے لیے پرائے کے لیے، جو اپنے لیے پسند کیا وہ کسی کے لیے کیا، کسی کی تکلیف کو جھیل گئے لیکن اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے تو دور کی بات اینٹ سے بھی نہ دیا۔ ایسے لوگ عمدہ قسم کی کامیں ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس آپ ان کے ساتھ بھلا بھی کرو گے تو وہ آپ کے ساتھ برائی کریں گے، کبھی نیکی بھی کر دو گے تو وہ موقع ڈھونڈیں گے کہ کب اس کو مزہ چکھائیں کہ نیکی کرتے کیسے۔ لیکن اب اس حدیث میں ہمارے لیے اس میں ایک اشارہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک اچھی کام بن جائیں، کیونکہ انسان کے اندر خیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک خیر وہ ہوتی ہے جو اللہ نے بندے کے اندر رکھ دی ہے۔ بعض خاندان اللہ نے ایسے پیدا کیے ہوتے ہیں، بعض نسلیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہوتی ہیں، ان میں باپ دادا سے خیر چلی آتی ہے، ان میں جود و سخا، ان کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کی خدمت اور ان کے اندر لوگوں کے ساتھ احسان، یہ چیزیں ان میں خاندانی ہوتی ہیں۔ ان کے گھر پہ کچھ بھی نہ ہو، انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مہینے گزر جاتے، کئی چاند بیت جاتے، ہمارے گھر پہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیتے اس کو پوری وادی بکریوں کی بھر کر دے دیتے، 2-3 ہزار اونٹ آپ نے ایک بندے کو فتح مکہ کے موقع پر اس کے بعد دیے۔ کس لیے؟ آپ کی طبیعت کے اندر سخاوت تھی۔ کچھ خیر ایسی ہوتی ہے انسان میں وہ خاندانی چلی آ رہی ہوتی ہے، اور بعض کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں وہ انسان میں خاندانی چلی آ رہی ہوتی ہے، اور کچھ خیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان میں ہوتی نہیں ہے لیکن اس کو محنت سے حاصل کرنا پڑتا ہے، کسبی۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بس ٹھیک ہے میں جیسا ہوں، آپ جیسے بھی ہیں آپ اس سے بہتر بننے کی کوشش کریں تو آپ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جو خیر ہمارے اندر ہے وہ ہے، جو نہیں ہے ہم اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جو شر ہمارے اندر ہے ہم اس کو دفع کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو جاہلیت کے اندر بہتر ہوتا ہے وہی اسلام کے اندر بہتر ہوتا ہے۔ مطلب جس بندے کی کچھ لوگ جاہلیت میں اپنی عادات کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سردار کہلاتے ہیں، معزز جانے جاتے ہیں معاشرے میں۔ یہ لوگ جب مسلمان ہو جائے تو اسلام ان کو ذلیل نہیں کرتا، اسلام ان کو مسلمان ہونے کے ناطے تو عام مسلمان کے برابر ہی رکھتا ہے، لیکن ان کے اندر جو عمدہ قسم کی صفات اور صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ اسلام میں آ کر بھی معزز ہی کہلاتے ہیں۔ جس طرح عمر بن خطاب تھے، اسلام سے پہلے معزز تھے اپنے معاشرے میں، اسلام لائے تو بھی معزز رہے۔ کسی ایک سردار کو دیکھیے جو اسلام سے پہلے معزز تھا، اسلام کے اندر آ کر اس کی عزت گھٹی نہیں بڑھی ہے۔ تو اسلام سب کو برابر کرتا ہے۔ برابر کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی معزز ہے تو اس کو بھی اتنی کی عزت دو جتنی کسی عام آدمی کی ہے، نہیں، بعض آدمیوں کی ان کی خوبیوں کی وجہ سے عزت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریمو کریم کل قوم او کما قال، آپ نے فرمایا ہر قوم کا جو معزز ہے اس کی عزت کرو۔ واضح اشارے ملتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات پہ نالا ہوتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندے کے ساتھ یہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ملے اور عام بندہ ملتا ہے اس کے ساتھ ایسے نہیں ملتے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں، وہ کچھ صفات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فرق ہے یہ موجود ہے، حدیث سے بھی اس کی طرف اشارے ملتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ دین کا فہم حاصل کرے۔ گویا کہ دین کا فہم حاصل کرنے سے ایک اور عزت مل جاتی ہے۔ 3 کیٹیگریاں ہو گئی، خالی معزز جاہلیت میں، معزز اور اسلام لے آیا، اور اس کے ساتھ دین کا فہم حاصل کر لیا۔ اب اس کے پاس 3 خوبیاں جمع ہو گئی، معزز تھا، مسلمان ہو گیا، دین کا فہم حاصل کر لیا۔ وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، اور آپ نے فرمایا کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس معاملے کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ کس معاملے کو؟ سرداری کو۔ جو بندہ سرداری وڈیرا پن اس سے بچنا چاہتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، عہدوں سے دور رہتا ہے، بھاگتا ہے، آپ نے فرمایا یہ لوگ سب سے بہتر ہوتے ہیں۔
اور جو بندہ چاہتا ہے اندر اندر سے بھی چاہتا ہے, کبھی کوشش بھی کرتا ہے, کوشش نہ بھی کرے اندر اندر سے اس کی خواہش ہوتی ہے مجھے عہدہ مل جائے, آپ کی حدیث کے مطابق وہ بہترین لوگوں میں نہیں آتا. اور حدیث میں واضح ہے کہ جو بندہ عہدہ طلب کرتا ہے, خواہش رکھتا ہے, جب اس کو وہ عہدہ مل جاتا ہے نا, اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی. اور جب ایک بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے, اس سے پیچھے ہٹتا ہے, لیکن پھر اس کو وہ چیز مل جائے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد ہوتی ہے. ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے یہ جتنے بھی یہ عہدے ہوں, وہ سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں, کسی بھی طرح کے ہوں, ان سے بندہ پیچھے رہے. گمنامی کی زندگی سب سے بہترین زندگی, پیچھے رہ کر جو خدمت کی جا سکتی ہے وہ آگے آ کر نہیں کی جا سکتی. وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ, اور لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دو چہرے ہوتے ہیں. دو چہرے کیا ہوتے ہیں؟ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ, جو ان کے پاس آتا ہے ایک چہرہ لے کر, ان کے پاس جاتا ہے دوسرا چہرہ لے کر. مطلب بعض لوگوں کا کردار ایسا ہوتا ہے, ان کی عادات ایسی ہوتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے حق میں بات کریں گے اور آپ کے سامنے ایسے لوگوں کی غیبتیں چگلیاں کریں گے جن سے آپ کی کچھ رنجش ہے یا کچھ معاملات ہیں. اور جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی تعریف کریں گے اور آپ کی برائی کریں گے. یہ ہوتا ہے دو چہروں والا منافق, اور یہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے ہو جاتے ہیں, منہ پہ اس کی تعریف اور پیچھے اس کے غیبت کرنی شروع کر دی, چغلی کھانی شروع کر دی. یہ بندہ تو ایسے ہے, یہ ایسے ہے. سامنے آیا, او جناب, او میرا دوست, او میرا بھائی, او ایسے ہو ایسے ہو ایسے. اس کی عدم موجودگی میں اس کی جڑیں کاٹنا. اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسے کر رہا ہے, لیکن معاشرے کے اندر ایسا بندہ ذلیل ہوتا ہے. ایسے بندے کے لیے کوئی عزت نہیں ہوتی. اللہ دلوں میں محبت نہیں رکھتا. بعض دفعہ دو چہروں والا بندہ ظاہر نہیں ہو پاتا, وہ چھپے چھپے اپنی عادت پوری کرتا رہتا ہے. لیکن ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا, اس کی اللہ نے عزت نہیں رکھی ہوتی. عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کی محبت دلوں میں ڈالتا ہی نہیں. مجھے اور آپ کو ایسے کردار سے بچنا چاہیے. کم از کم ہم جس کے ساتھ جیسے دل پہ ہیں, دل میں جیسے کسی کو رکھتے ہیں ویسے ہی ظاہر میں کسی کو رکھیں. ہاں, اس میں ایک صورت مستثنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں فاسق و فاجر, ظالم, غاصب. ایسے لوگوں کو بظاہر اچھے طریقے سے ملنا صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا کردار ادا کرنا, منافقین والا کردار, یہ ایک الگ چیز ہے. حدیث کے اندر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکرم الرجل مخافۃ الشر. بعض دفعہ کسی بندے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اس کے اندر شر ہے, آپ اس کی عزت نہیں کرو گے وہ آپ کو ضرر پہنچائے گا. یہ ایک الگ چیز ہے. اور جس طرح بخاری کے اندر آتا ہے, صحابی کہتا ہے کہ ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں, ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں سے ملتے ہیں, ہم مسکرا کر ملتے ہیں, لیکن ہمارے قلوبنا تلعن علیہم, ہمارے دل ان کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. اس سے کون مراد ہے؟ اس سے وہی ظالم قسم کے لوگ, یعنی کہ جس طرح کے علاقے کے اندر بدماش ہوتے ہیں, علاقے کے اندر جو ہے نا وہ رساگیر لوگ ہوتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ آپ ان کے پاس سے گزرتے ہیں, آپ کی مجبوری ہے کہ ایسے اشارہ کر کے گزرنا, کیونکہ نہیں تو وہ دل میں کینہ رکھیں گے, کسی نہ کسی موقع پر آپ کو ضرر پہنچائیں گے. تو یہ ایک الگ چیز ہے. وگرنہ عام معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے, دو بھائیوں کے اندر رہتے ہوئے, ایک کے پاس آنا, اس کو کہنا کہ تیرا بھائی تیرے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا, اس کے پاس جانا, اس کو کہنا میں اس کے پاس گیا تھا, وہ ایسے ایسے تیرے بارے میں خیالات رکھتا ہے, یہ شرارت ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے خیر والا رویہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اور آپ نے تو صلح کروانے کے لیے جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی. جھوٹ بولنا بھی آپ نے ایک نیکی قرار دیا صلح کروانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایسا رویہ پسند نہیں کہ ایک بندہ ادھر کی بات ادھر کرے, چاہے وہ سچ ہو. ایک بندے نے دوسرے کے بارے میں سخت بات کہہ بھی دی, آپ کا دوسرے تک بات پہنچانا سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے, تب بھی اسلام کہتا ہے نہیں پہنچا. یہ سچ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ منافق ہے. سچ بھی ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کرو گے تو یہ منافقانہ رویہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3492 93 94۔